ایک طرف محبت کی پیاس تھی تو دوسری طرف شاہ کا ٹھنڈا رویہ۔ کیا علی شاہ اپنے دکھوں کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ اور کیا شاہ کا پتھر دل کبھی پگھلے گا؟ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ پیچھے علی شاہ آوازیں لگا رہی تھی۔ دروازہ گرل والا تھا، اس وجہ سے باہر اور اندر کا صاف دکھ رہا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے روا تھے۔ اس نے اپنی تمام جیولری اتار کر پھینک دی، بالوں سے ٹکا نوچا۔ اب وہ مسلسل منہ پر ہاتھ دیے رو رہی تھی۔ مما نکالیں مجھے، وہ بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ جو پہلے سے ڈری سہمی ہوئی تھی، کتوں کی آواز سے اور زیادہ ڈر گئی۔ تہہ خانے میں بڑی کھڑکی کھلنے کے باعث اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے وہ کپ کپانے لگ گئی۔ اس کا سرد پڑتا وجود اب بے جان ہو رہا تھا۔ روتے روتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی تو وہ سو گئی۔ صبح جب رابعہ ناشتے کے لیے نیچے گئی تو وہاں شاہ اور اس کی مما کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شاہ کے بابا کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بھائی بھابھی کہاں ہیں؟ وہ کرسی کھڑکا کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہوگی کمرے میں۔ اور بات سنو، یہ تم نے بھابھی بھابھی کی کیا رٹ لگائی ہوئی ہے؟ جب بھابھی ہیں تو بھابھی ہی کہوں گی، رابعہ نے منہ چڑھا کر بولا۔ جب میں اسے اپنی بیوی نہیں مانتا تو تم کیسے اسے اپنی بھابھی بنا لیا؟ شاہ نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ صالحہ بیگم نے شاہ کو سمجھایا، بیٹا بھلے ہی تمہاری اس حالات میں نکاح ہوا ہے تو تمہاری بیوی ہی، اور تم اس کو ساتھ کیوں نہیں لائے ناشتے کے لیے؟ ماما مجھے نہیں پتا۔ وہ ناشتہ کر کے کمرے میں جانے لگا۔ رابی بیٹا بھابھی کو بلا کر لاؤ، اس نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ جی ماما، وہ یہ کہہ کر اٹھی۔ رکو میں خود بھیج دوں گا۔ شاہ کھڑی ہوتی ہوئی رابعہ کو دیکھ کر بولا۔ شاہ سیدھا تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں محترمہ ابھی تک سو رہی ہیں؟ وہ تالا کھولتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ جب اندر گیا تو علی شاہ کا بخار سے تپتا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ لگائے بغیر اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ بے سود پڑی تھی۔ اف کتنی گہری نیند میں سوتی ہے۔ اٹھو محترمہ، آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے یہ جو مزے سے سو رہی ہو۔ اب کی بار شاہ نے ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کی۔ ارے اس کو تو بہت تیز بخار ہے۔ شاہ اس کے گال پر ہاتھ لگا کر بولا۔ اف اب ایک اور مصیبت۔ رابی رابی اوپر آؤ۔ وہ گھبرا کر رابعہ کو آواز دینے لگا۔ جی بھائی بھابھی کو کیا ہوا؟ پتہ نہیں، جب میں آیا تو یہ ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ پر بھائی بھابھی یہاں کیسے آئیں؟ یہ سب چھوڑو اور اس کو دیکھو، بہت بخار ہے، یقیناً آپ ہی نے یہاں لائے ہوں گے۔ وہ علی شاہ کا بخار چیک کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ میں ماما کو بلاتی ہوں، آپ انہیں کمرے میں لے کر جائیں۔ میں لے کر جاؤں؟ وہ بھی اس کو جس نے میری بہن کو بھگایا ہے؟ میں ماما کو بلاتی ہوں، پھر ہی آپ مانیں گے۔ اچھا لے کے جا رہا ہوں۔ شاہ اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا، اسے بیڈ پر لٹا کر لحاف اڑا دیا۔ اس نے ابھی تک برائڈل ڈریس ہی پہنا ہوا تھا۔ اتنے میں رابعہ اور صالحہ بیگم کمرے میں آئی۔ کیا ہوا شاہ؟ علی شاہ کو صالحہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ماما آپ فکر نہ کریں، بس ہلکا سا بخار ہے۔ نہیں ماما، میں بتاتی ہوں آپ کو، رابعہ جھٹ سے بولی۔ بھائی نے بھابھی کو پوری رات تہہ خانے میں بند رکھا اور اب کمرے میں لائے ہیں۔ وہ بھی آپ کی دھمکی دی ہے، ورنہ انہوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ شاہ تم نے اسے کیوں تہہ خانے میں بند کیا؟ ماما اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ پر بیٹا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے تہہ خانے میں بند کر دو۔ پتہ ہے کل رات کتنی سردی تھی؟ تمہیں خود کو کیسے معلوم ہوگا؟ تم تو کمرے میں مزے سے سو رہے تھے۔ ماما یہ سب چھوڑیں، بھابھی کے لیے ڈاکٹر بلوائیں، رابعہ نے صالحہ بیگم کو بولا، کیونکہ علی شاہ کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہ تم ڈاکٹر کو فون کرو۔ رابعہ تم بانو کو بولو وہ ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے کر آئے۔ جی ماما، وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں بانو دونوں چیزیں لے کر آ گئی۔ صالحہ بیگم نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھی۔ رابعہ بھی علی شاہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں شاہ اور لیڈی ڈاکٹر اندر آئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے علی شاہ کا چیک اپ کیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ صالحہ بیگم نے فوراً پوچھا۔ انہیں ٹھنڈ لگی ہے، جس کی وجہ سے ہیوی فیور ہوا ہے۔ آپ ان کا فیور بڑھنے نہیں دیں۔ اگر بخار بڑھ گیا تو وہ برین تک جا سکتا ہے، جس سے ان کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بہت سٹریس سے گزر رہی ہیں۔ تیز بخار ہونے کی وجہ سے ان کو انجیکشن نہیں لگا سکتی۔ میں کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں جو آپ کو انہیں پراپرلی دینا ہے، اور ابھی ان کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کر شاہ کی طرف بڑھا دی۔ شاہ ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے گیا۔ صالحہ بیگم علی شاہ کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ جب شاہ کمرے میں آیا، ماما آپ آرام کریں۔ شاہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اب کی بار صالحہ بیگم شاہ پر غصہ ہو کر بولی۔ تمہیں خود تو خیال ہے نہیں، اور تم چاہتے ہو میں بھی نہ کروں؟ میں کیوں کروں خیال، وہ بھی اس کا جس نے میری بہن کو بھگا دیا؟ ہرگز نہیں۔ شاہ مکمل سنجیدہ ہو کر بولا۔ شاہ ایک بات یاد رکھنا، کوئی کسی کو نہیں بھگاتا، وہ یا تو ہمیشہ اپنی مرضی سے بھاگتا ہے یا پھر گھر والوں کی وجہ سے، اور تم جانتے ہو
ثانیہ تمہارے بابا سے پہلے بات کر چکی تھی، لیکن مما اس کے بعد تو سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہ میں اور تم جانتے ہیں، مگر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ شاید وہ اپنی مرضی سے گئی ہو۔ میں نہیں مانتا، شاہ نے صاف انکار کر دیا۔ اگر اسے علیشا نے بھی بھگایا ہوتا تو وہ شادی کرتی؟ کبھی نہیں۔ اور علیشا بھی تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ثانیہ کو نہیں جانتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم اپنی بہن کی سائڈ لے رہے ہو؟ کبھی یہ سوچا کہ علیشا کو وہ کس طرح پھنسا کر گئی ہے؟ اور مجھے ماما فور گاڈ سیک آپ اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہیں۔ شاہ میں اس پہ شک نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ اگر تمہارے بابا مان جاتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ انفیکٹ یہ معصوم تمہارے ظلم کا شکار نہ ہوتی۔ ہم اس کے والدین سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اسے خوش رکھیں گے، مگر یہاں تو الٹا ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو ماما آپ کو یقین ہے کہ ثانیہ خود گئی ہے؟ مجھے مکمل یقین ہے کیونکہ میں ماں ہوں اس کی۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ شاہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ماما کے کہا ایک ایک لفظ گم رہا تھا۔ رابی بیٹا جاؤ جا کر بانو کو بولو بھابھی کے لیے سوپ بنائے۔ جی، بلکہ ماما میں خود بنا لیتی ہوں، وہ بیڈ سے اترتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ ٹھیک ہے، رابعہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی فریش ہو جاتا ہوں۔ دیکھو شاہ، آج جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے بابا کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ تم تمہارے بابا کے غصے سے واقف ہو، اور اب تم اس پر کوئی ظلم نہیں کرو گے۔ وہ علیشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو تھوڑی تھوڑی ہوش میں آ رہی تھی۔ شاہ یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ علیشا کو ہوش میں آتے دیکھ کر صالحہ بیگم کی جان میں جان آئی۔ علیشا بیٹا، ان کی آواز سے علیشا نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں، مگر بخار کی وجہ سے غنودگی میں تھی۔ علیشا بیٹا آنکھیں کھولو، صالحہ بیگم نے اس دفعہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اسے مکمل ہوش میں آنے لگی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں کیسے؟ وہ ایک دم بیڈ سے اتری۔ کیا ہوا علیشا بیٹا، بیڈ سے نیچے کیوں اتر گئی؟ نہیں، میں بیڈ پر نہیں بیٹھ سکتی۔ پر کیوں؟ صالحہ بیگم نے وجہ جاننا چاہی۔ نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے انہوں نے منع کیا ہے۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ مجھے شاہ نے منع کیا ہے۔ اتنے میں شاہ واش روم سے نکلا۔ وہ شاہ کو دیکھ کر ڈر گئی۔ شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر دیوانہ وار بولی، آپ پلیز غصہ نہیں کیجیے گا، میں خود وہاں چلی جاؤں گی۔ پتہ نہیں مجھے یہاں کون لے کے آیا، میں جا رہی ہوں۔ علیشا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ میری اصلی جگہ، جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ رکو، وہ ابھی تک دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ شاہ نے اپنی روب دار آواز سے اسے ایک دفعہ پھر روکا۔ میں جا رہی ہوں، آپ غصہ نہ ہو۔ شاہ اس کی طرف بڑھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ شاہ کے پاس آنے سے علیشا بری طرح سے ڈر گئی، کپ کپانے لگ گئی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ڈر کی وجہ سے وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ صالحہ بیگم فوراً علیشا کے پاس بھاگی۔ علیشا بیٹا اٹھو۔ شاہ کی مما برابر اسے آوازیں دے رہی تھیں، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اب کی بار شاہ کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ مما کیا ہوا اسے؟ شاہ، تم نے اسے اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ تم سے تو کیا تمہارے نام سے ڈرنے لگ گئی ہے۔ صالحہ بیگم نے جلدی سے اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹے مارے۔ وہ تھوڑی ہوش میں آ گئی، مگر بخار کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول پائی۔ علیشا بیٹا، صالحہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں۔ جب شاہ کو قریب بیٹھا پایا تو فوراً اٹھ گئی۔ اس دفعہ صالحہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں ڈر رہی ہو؟ مجھے وہاں جانے دے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ علیشا بیٹا، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم آرام کرو۔ پکا کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ وہ بچوں کی طرح بولی۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر کوئی کچھ کہے تو مجھے آ کے بتانا، ٹھیک ہے؟ مجھے اپنی ماما سمجھو، کوئی بھی بات کبھی بھی شیئر کر لو، ٹھیک ہے؟ جواباً وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اتنے میں رابعہ سوپ لے آئی۔ بھابھی آپ اٹھ گئی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ سوپ کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ جواباً علیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھابھی یہ دیکھ کے میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر لائی ہوں۔ رابعہ نے سوپ صالحہ بیگم کے ہاتھ میں دیا۔ آپ ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسا بنا ہے؟ بیٹا یہ سوپ پی لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ علیشا کچھ کھا لو بچے، ایسے تو تمہیں اور کمزوری ہو جائے گی، اور ہم تمہارے گھر والوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم ان کی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکے؟ ہم تمہارے بابا سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں گے، مگر اب تم ایسا کر رہی ہو، اپنی ماں کی بات بھی نہیں مانو گی۔ علیشا یہ سن کر صالحہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ میری ماما کی طرح ہیں، آپ نے میرا خیال رکھا ہے، میں ضرور مانوں گی آپ کی بات۔ شاہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا شیشے سے یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ شاہ کے دل میں کہیں نہ کہیں کونے میں علیشا کے لیے جگہ بن رہی تھی۔ اچھا بیٹا، تم یہ سوپ پیو، میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام سے باہر جانا ہے۔ رابی، بھابھی کا خیال رکھنا۔ صالحہ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔
भाभी, मैं आपके लिए कोई सूट निकाल देती हूँ, आप इसमें अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होंगी। हाँ, वो जवाबन मुस्कुराई। शुक्र है भाभी आपने स्माइल तो दी। शाह भी ये सब शीशे में देख रहा था। वो स्माइल करती हुई बहुत प्यारी लगती थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, शाह भी ये कहकर कमरे से निकल गया। भाभी, मैंने आपका सूट निकाल दिया, आप फ्रेश होकर चेंज कर लो। अलीशा उठने लगी थी कि उसे चक्कर आया। वो दोबारा बेड पर गिर गई। राबिया जल्दी से उसके पास आई। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ वॉशरूम तक। हाँ, अलीशा को अभी भी चक्कर आ रहे थे इसलिए उसने हाँ बोल दिया। थोड़ी देर बाद अलीशा फ्रेश होकर निकली तो राबिया कमरे में नहीं थी। शायद वो अपने कमरे में चली गई थी। अलीशा ने टॉवल की मदद से बाल सुखाए। उसे कमज़ोरी महसूस होने लगी तो वो सोफ़ा पर जाकर लेट गई। शाह जैसे शख्स को जिसका रूड और सख्त मिजाज उसके दिल को ज़ख्मी करता रहा, उसको माफ़ कर पाएगी या फिर इन दोनों का ये रिश्ता हमेशा बेवफाई और बेबसी की दास्तान बनकर रह जाएगा। जानने के लिए अगली किस्त ज़रूर सुनिएगा।